تھا کہ یہ بھی چیزیں ان کی ہیں. یہ ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، انسانی قدریں ہیں ان میں، مگر ہماری جو مذہبی عقائد ہیں وہ ان سے بہتر ہیں. نہیں، وہ مذہبی عقائد تو بلا شبہ ہمارے ہیں، ان کے ہیں. مذہبی عقائد بہتر یا بدتر نہیں ہوتے، مذہبی عقائد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. دیکھیے، وہ میرے آپ کے بھی مختلف ہیں. تو کیا میرے اچھے ہیں آپ سے یا آپ کے اچھے ہیں مجھ سے؟ دیکھیں، میں ایسا صریحاً نہیں کہہ سکتا آپ کو. دیکھیں، بچپن میں جو آپ کو عقائد ملے وہ آپ نے رکھ لیے، جو مجھے ملے میں نے رکھ لیے، کیونکہ ہمیں اپنے بڑوں سے جو کچھ ملتا ہے ہم بڑے سادھ احترام اس کو رکھ لیتے ہیں، اور ہم ان کو بڑے عزت، پیار، محبت کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں ان عقائد کو. اسی طرح سب لوگ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ عقائد ارد گرد سے جو ایک پروگرامنگ ہوتی ہے وہ سب ہوتی ہے. اب یہ بھی جو ویلنٹائنز ڈے کی بات ہے، جی، یہ کسی کے مذہب میں نہیں ہے. نہیں صداق بھائی، یہ تو سارا ان کا جو ہے نا کلچر میں ہے، ان کا کیا دھرا ہے. دیکھیں، یہ ہمیں برباد کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیز ہمیں بھیجی ہے. اچھا، انہوں نے کوئی بھی نہیں بھیجی، اچھا، ہم خود ہی اپنا لیتے ہیں. پہلے نہیں اپناتے، پھر اپنا لیتے ہیں. دیکھیے، ابھی بھی آپ کو ایسے لوگ بے شمار ملیں گے جو برش کی بجائے مسواک کریں گے، لیکن سیل فون ڈٹ کے استعمال کریں گے. سیل فون کوئی ایسا مسواک ٹائپ سیل فون نہیں بنائیں گے. میرے ابھی ایک دوست مجھے ملے اسلام آباد میں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ڈائبٹیز کے لیے، جو کہ ٹائپ 1 ہے، جی، اور وہ 40 سال کے ہیں اور بڑے بظاہر باشعور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کراچی میں ایک حکیم ڈھونڈا ہے جو افغانستان سے ڈسپلیس ہو کے کراچی میں آیا ہے، اور آ کے اس نے ڈائبٹیز کے شعبے میں تہلکہ مچا دیا. اور وہ اس کے پاس گئے، اس نے کہا جی آپ انسولین چھوڑ دیجئے، ستیاناس، اور آپ ایسا کیجئے کہ بس سٹارچ والی کوئی چیز نہیں کھانی. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کاربوہائیڈریٹس کے لیے. یہ بھی پک کر گئے وہ سٹارچ والی چیز. ہاں، تو پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. میں نے اتفاق سے، چونکہ میرے بڑے گہرے دوست ہیں، تو وہ ایک بڑے مشہور اینکر پرسن بھی وہ ہیں، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ دن بدن کمزور ہوئے جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے ڈائبٹیز کے ہاسپٹل میں کبھی زیر علاج بھی رہے اور بہت برے حالات سے بہت اچھے حالات میں چلے گئے. صحت جسمانی، ذہنی، ہر چیز بہترین ہو گئی، اور اب اس کو سیبوٹیج کرنے پہ لگے ہوئے. تو میں نے جب دیکھا کہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے تو میں نے پروب کیا، تو انہوں نے یہ مجھے بتایا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے مجھے انسولین چھوڑنے کے لیے کہا تھا، اگرچہ میں نے چھوڑی نہیں، لیکن میں نے عادی کر دیا. اچھا، آدھا مشورہ ان کا، آدھا انسولین کا، آدھا تیتر آدھا بٹیر. تو میں نے کہا کہ یہ نہ کریں، یا چھوڑ دیں یا پکڑ لیں. چھوڑیں گے تو 8 دن میں آپ کو پتہ تو چل جائے گا کم از کم. صحیح ہے. اور اگر آپ پکڑی رکھیں گے تو نہ آپ ادھر نہ ادھر، ایبسلیوٹلی، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. رائٹ. اچھا، وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ خلاف کیوں ہیں؟ یہ بھی تو بڑے روایتی مجرب نسخے ہوتے ہیں نا. میں نے کہا دیکھیے، یہ جتنے بھی لوگ ادھر ہمارے یہ دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایجاد کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، یہ سب کچھ میڈیکل فیلڈ سے متعلقہ کرتے ہیں. ان میں کوئی جب ایسا بندہ ہمارے ہاں پیدا ہوگا جو اچانک پتہ چلے کہ شیخو پورہ کے قریب چک گابے 42 میں کسی نے سیل فون بنا لیا، اور وہ لکڑی کا ہے اور بڑا سستا ہے اور وہ یوں استعمال میں آتا ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا جہاز بنا لیں، یا کوئی رکشہ ہی بنا لیں، یا کچھ ایسا کام کر لیں کوئی جو اپنی ٹائپ کا ہو، وکھری ٹائپ کا، انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی، تو صرف آپ ٹیکنیکل لوگوں کی صحت کے پیچھے پڑنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ بہت بہت بڑے نباز ہیں. اور ہم نے تھوڑی سی صداقت بھائی خیر رومانوی باتیں شروع کر دی. رومانوی باتیں بہت اچھی ہیں، باتوں کی حد تک تو کوئی برائی نہیں. دیکھیے، ہم تو ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بات شروع کر دی کہ ہم ویسٹ کے اوپر بیجا تنقید کرتے ہیں اور ان کی کئی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہم پھر ان سے ایک پرخاش بھی رکھتے ہیں. اجاز بھائی، وہ ہم نباز کی بات کر رہے تھے. یہ نبض جو پکڑ کے دیکھتا ہے ساگر بھائی، یہ بھی ویسے کمال نبض کی بھی بات ہے کہ جو ہے ہاتھ نبض پہ رکھ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ بیماری شہر کے کس گھر میں بستی ہے. یہ کچھ متس ہیں نا، پرانی متس ہیں.
ایک بہت بڑے حکیم صاحب تھے، حکیم لقمان جن کو کہا جاتا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے نباز تھے وہ، نبض دیکھتے تھے اور مرض بتا دیتے تھے. تو ایک شخص نے ایک دن ان کا امتحان لینا چاہا. یہ کہانیاں ہیں، تاریخی کہانیاں، اس میں کوئی سچائی وچائی کی تلاش نہ کیجیے گا، یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں. ایک شخص نے ان کا کوئی امتحان لینا چاہا اور اس نے گھر میں ایک بلی کو رکھا اور اس کی ایک رسی باندھی گلے میں، اور نے اس کے بازو پہ رسی باندھی اور اس کی رسی کو باہر ڈرائنگ روم تک لایا اور حکیم صاحب کو کہا کہ یہ میری بیوی کی نبض ذرا. یعنی کہ اس زمانے میں پردہ ہوتا تھا تو اس لیے ہاتھ کی نبض پہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ جو ایک ڈور باندھ کے اس سے بھی پتہ چل جاتا تھا. یعنی وہ انہوں نے امتحان لیا نا کہ اگر آپ اتنے ہی بڑے نباز ہیں تو یہ رسی جو اندر سے باہر آ رہی ہے، جو میری بیگم صاحبہ کی کلائی سے بندھی ہوئی ہے، تو اس رسی کو دیکھ کے آپ بتائیں کہ ان کو مرض کیا ہے. تو حکیم صاحب وہاں گئے، انہوں نے رسی کو اسی طرح نبض کی طرح دیکھا اور کہا کہ یہ جو آپ کی بیگم صاحبہ ہے، ان کو 2-3 دن سے چچڑے نہیں ملے اور دودھ بھی نہیں ملا، تو ان کو چچڑے دے دیں اور دودھ پلا دیں. کیا زبردست حکیم تھے. ہاں، تو اس سے یہ جو متس ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں کہ نبض ایک بہت ہی معمولی سا ٹول ہوتا ہے میڈیکل فیلڈ میں، اور اب تو اتنے گیجٹس آ گئے ہیں کہ وہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی کہ آپ نبض دیکھیں اور نباز کہلائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی ہمارے ہاں ذہنی پسماندگی کا بہت دورہ ہے. لوگ ایسی چیزوں کو ایمفیسائز کرتے رہتے ہیں جن کے اندر کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے حقیقت. جہاں ہم یہ محبت کی بات کریں تو یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس کے بارے میں بڑے قصے ہیں. اچھا. ہر قوم میں آپ دیکھیے، ہمارے ہاں ہیر رانجھا کا قصہ، ادھر رومیو جولیٹ کا قصہ، یہ آپ کو تقریباً دنیا کے ہر خطے پہ تاریخی طور پر اس طرح کے واقعات. حالانکہ یہ لوگ جو اس زمانے میں، اپنے زمانے میں اگر یہ کوئی لوگ تھے تو کافی خجل خوار ہوئے تھے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ہر عاشق، میرا نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوا. نہیں ڈاکٹر بھائی، دیکھیے ہر عاشق کی کہانی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کا جو پرابلمز تو بہت. لیلا مجنو کی آپ دیکھیں تو مجنو کا مطلب اصل میں جو عربک زبان میں وہ ایک دیوانہ پاگل ہے. اصل میں تو نام اس کا قیس تھا. تو اس کی بھی ایسی کہانی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اور پھر ہیر رانجھا اور سسی پنو اور یہ جتنے بھی ہیں، ان کی مطلب ایک زندگی جو ہے مشکلوں میں گزری اور لوگوں نے سبق نہیں سیکھا. اندازہ کیجئے کہ کبھی یہ نہیں آیا کہ تاریخ میں یہ جو لیلا مجنو اور رومیو جولیٹ ہے یا دوسرے جو پیار کرنے والے ہیں، ان کا کوئی انجام اچھا ہوا ہو. اور جانتے بوجھتے پروانوں کی طرح لوگ جل مارتے. مجھے یہ بتائیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یا ویلنٹائنز ڈے کی مارننگ میں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سچ کو پہچانے، حقیقت کو جانے. تھوڑا سا ہم اوور ایمفیسائز کرتے ہیں محبت کو، جس سے کہ بہت ساری. آپ نے خود آج جو ہے بلیک ڈریسنگ کی ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے پہ جو بہت ہی رومانٹک مرد ہوتے ہیں وہ بلیک ڈریسنگ کرتے ہیں اور خواتین ریڈ ڈریسنگ کرتی ہیں. اچھا، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا. یہ رسم و رواج میں خلاف نہیں ہوں کسی چیز کے، اس لحاظ سے کہ یہ ایک سمبولک دن بن گیا ہے جس کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں. تحفے لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لینے میں کوئی حرج نہیں. بالکل لینے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ جو اوور ایمفیسائز ہم کرتے ہیں، بات سمپل سی ہے. دل کرتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے تو ضرور کریں، کوئی منائی والی بات نہیں ہے. لیکن پہلے سمجھ تو لیں کہ محبت کا جذبہ ہوتا کیا ہے. دیکھیے، ہم جس چیز کو محبت کہتے ہیں اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے. اب خود سوچ لیں کہ کیا جو چیز اندھی ہوتی ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے؟ یہ تو ایک ہینڈی کیپ ہے نا. ہم کوئی معذوری سمجھ سکتے ہیں نا اس کو. اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ محبت سوچتی بھی ہے تو یہ تو کوئی بات ہوئی نا. ویری ان رومانٹک. ہاں بالکل ان رومانٹک. آپ نے وہ ایک گانا بھی سنا ہوگا جو کہ بڑا ہی ہٹ ہوا تھا، پاپولر ہوا تھا، ہم نے تم کو دل یہ دے دیا، سوچا بھی نہ کون ہو تم. اچھا، وہ اس میں یہ جو تھا مصرع تھا جو بار بار آتا ہے، اور وہ مصرع جو گانے میں بار بار آتا ہے گھوم پھر کے، وہ ہم بڑا اس کا انتظار کرتے. تو اس میں کچھ اس طرح کی چیز تھی کہ وہ کچھ ان کے منفی اور صاف بیان کرتی ہیں خاتون
کہ بظاہر تو تم ایسے لگتے ہو یا تمہارے اندر یہ بھی کوئی کرتوت نظر آتے ہیں، لیکن دیکھو پھر بھی ہم نے تم کو دل یہ دے دیا، پوچھا بھی نہ کون ہو تم. مطلب یہ کوئی بہت ذہانت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، مجھے یہ بتائیں. اسی طرح کے گانے ہوتے ہیں نا زیادہ تر. اچھا ذاکر بھائی، اس سے پہلے کہ ہم اس میں مزید آگے بڑھیں اور ویلنٹائنس ڈے کا جو مزہ ہے وہ صبح سویرے یہ دیکھیں نا، اس طرح ہوتا ہے جب غلط ویلنٹائن صبح مل کے بیٹھ جائیں.